متیولہ جان MJ TV اسلام آباد میں 16,000 برطرف عازمین بلکہ ان تمام کے خاندان جو ہیں انصاف کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اس نے آج بھی ان برطرف ملازمین کے کیس کی سماعت جاری رکھی۔ آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں، آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں، پلیز سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو آج کے سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے اس نے جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے ایڈوکیٹ شہباز علی خان کھوسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اہم پیش رفت یہی ہے کہ جو 16,000 برطرف ملازمین تھے، ان ملازمین میں سے کچھ ملازمین ایسے تھے کہ جو 2009 کے آرڈیننس کے تحت جن کی بحالی ہوئی تھی اور اس قانون کے تحت بحالی نہیں ہوئی تھی۔ آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں پلیز۔ اور اس قانون کے تحت ان کی بحالی 2009 کے آرڈیننس کے تحت ہوئی تھی اور 2010 کے قانون کے تحت نہیں ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے 2010 کے قانون کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے جو متعلقہ سرکاری محکمے تھے ان تمام ملازمین کو برطرف کر دیا، جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو 2009 کے آرڈیننس کے تحت بحال ہوئے تھے، اور ان کے مقدمات جو ہیں کچھ لوگوں کے ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت تھے۔ آج آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے ایڈوکیٹ شہباز علی خان کھوسہ، جو کہ سردار لطیف خان کھوسہ سابق اٹارنی جنرل ان کی معاونت بھی کر رہے تھے، ان کے فرزند بھی ہیں، اور آج سپریم کورٹ نے ان کو خود بھی دلائل دینے کا ایک اپرچونٹی دی اور موقع دیا۔ اور میرے ساتھ دوسری طرف موجود ہیں حسنات ملک، جو کہ ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ مختصراً کھوسہ صاحب آپ کی اجازت سے، جو عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید اب منڈے کو انہوں نے اپنے دلائل دینے اور ان کے لیے کچھ سوالات جو جسٹس عمر عطا بندیال نے چھوڑے ہیں منڈے کو جواب دینے کے لیے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر 2010 کا قانون کالعدم قرار دیا جا چکا ہے تو اس کے کالعدم قرار دینے سے 2009 کے جو آرڈیننسز ہیں جن کے تحت امپلائیز بحال ہوئے تھے ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ کیا 2009 کا آرڈیننس جو ہے وہ برقرار رہنے سے وہ ملازمین بھی برقرار رہیں گے اور ان کا 2010 کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا۔ اور پھر جیسے منصور علی شاہ نے بھی یہ سوال کیا، اٹارنی جنرل کے یہ چھوڑا کہ اگر قانون کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو کیا آرڈیننس برقرار رہے گا 2009 والا آرڈیننس؟ پھر جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ تمام ملازمین کی جو ہیں وہ کیٹیگرائزیشن بنا لیں کہ کس کس کیٹیگری کے یہ ملازمین ہیں، اور ہمارا فیصلہ جو ہے کیا ان مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پھر جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ اٹارنی جنرل یہ بتائیں گے کہ کتنے درخواست گزار جو ہیں وہ گورنمنٹ سروس میں ہیں اور کتنے جو ہیں وہ گورنمنٹ سروس میں نہیں ہیں یا نیم سرکاری اداروں میں ہیں، اور کیا جو انڈکشن ہے ان نیم سرکاری اداروں میں یا سرکاری اداروں میں وہ قانون اور قواعد کے مطابق ہوئی تھی۔ اور پھر ایڈوکیٹ اعتزاز احسن کے مطابق جیسے عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے کہا کہ ایڈوکیٹ اعتزاز احسن اور ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے محکموں میں جو بھی بھرتیاں ہوئی تھی وہ اس وقت کے قواعد اور قوانین کے مطابق ہوئی تھی، تو اٹارنی جنرل معاونت کریں گے کہ جو بھرتیوں کا جو بنیادی معیار تھا وہ کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ جو گورنمنٹ سروس کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے بھی اٹارنی جنرل وضاحت کریں گے، اور جو مختلف نیم سرکاری ادارے ہیں جیسے اسٹیٹ لائف انشورنس ہے کیا اس میں بھرتیوں کے لیے وہ طریقہ کار جو ہے وہ فالو کیا گیا تھا یا نہیں، اور اگر وہ طریقہ کار فالو نہیں ہوا تھا جو نیم سرکاری اداروں کے لیے اس وقت تھا تو اس کا پھر کیا اثر ہوگا ان بھرتیوں کے اوپر۔ پھر اٹارنی جنرل کو یہ بھی کہا جیسے عمر عطا بندیال نے کہ جو مختلف معیار مقرر کیے گئے تھے ان معیار پہ اس وقت کے قواعد پہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں۔ بظاہر وہ جو معیار بھی مقرر کیے گئے تھے وہ بھی ثوابدیدی تھے اور وہ معیار نہیں تھا جو کہ کسی بھی ایون کے نیم سرکاری ادارے میں بھرتی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اٹارنی جنرل سے اس سوال کا بھی جواب مانگا ہے۔ اس پہ جیسے عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ کافی قانون پہلے بھی موجود ہیں کہ اور جو قانون ہے اس قانون میں یہ وضع کیا گیا ہے کہ بھرتیوں کا معیار کیا ہوگا، اور اس قانون اور اس معیار کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بہت سی بھرتیاں ایسی ہوئی ہیں جو کہ امتیازی پالیسی کے تحت کی گئی ہیں اور سب کو برابر نوکری کا موقع نہیں ملا، اور کچھ کیسز میں تو بھرتیاں بغیر اشتہار
کو شائع کیے بغیر کی گئی ہیں. پھر دوسرا جو کرائٹیریا ہے کہ اس قانون کو پرکھنے کا کیا معیار ہونا چاہیے. جس قانون کو سپریم کورٹ نے 2010 کے قانون کو ختم کیا ہے, کیا اس قانون کو پرکھنے کا کیا معیار ہونا چاہیے. اور پھر ہر جو پٹیشنر ہے وہ 10 سال تقریباً کچھ پٹیشنر نے اپنی نوکری پوری کر لی ہے, تو کیا اس کے بھی کوئی اس کو بینیفٹ جا سکتا ہے. یا پھر دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ 10 سال تک وہ ایک ایسے قانون کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے آئین کے برخلاف منظور کیا تھا, تو کیا اس سے ریکوریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں, کیونکہ کچھ قوانین ایسے بھی ہیں کہ ان سے اب ریکوریاں بعد میں نہیں کی جا سکتی. اگر کسی قانون کے تحت کسی کو بینیفٹ ملا ہے تو پھر اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ جیسے امتا بندیال نے کہا کہ یہ سب میرے ذہن میں اٹھنے والے سوال ہیں, اور یہ ان سوالوں کا جواب اٹارنی جنرل سے انہوں نے یہ توقع کی کہ وہ ضرور دیں گے. تو ایڈوکیٹ شہباز علی خان کھوسا صاحب, آج تو بڑا آپ کے لیے دن تھا. سپریم کورٹ میں آپ کے والد محترم روسٹم پہ کھڑے تھے ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسا صاحب, مگر سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے آپ کو خود بھی آرگیو کرنے کا موقع دیا. تو وہ کیا ایشو کیا تھا, یہ آرڈیننسز کا کیا معاملہ ہے, اور کتنے لوگ ہیں ان 16,000 ملازمین میں جو کہ ان آرڈیننسز کے تحت بحال ہوئے؟ سر, یہ ایک لمبی کہانی ہے. پیپلز پارٹی اور اس ملک کا جو کلچر ہے وہ اس کے تناظر میں اس کو آپ نے دیکھنا ہے. پیپلز پارٹی جب بھی بھرتیاں کرتی تھی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی تھی, وہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی آڑے میں ایک کاغذ سے فارغ کر دیتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو ایک آرڈر دیا جاتا تھا, وہ باقی ڈپارٹمنٹس کو آرڈر کرتی تھی اور وہ سارے فارغ ہو جاتے تھے. اس طرح پھر دوبارہ یہ لوگ آتے تھے تو یہ لوگ اپنے رکھتے تھے. اور ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو انڈکٹ کرتے ہیں تو اخبار اشتہار ہوتے ہیں. یہاں پر تو ایک نائب قاصد کو بھی کرنا ہو تو اخبار اشتہار ہوتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن لکھی جاتی ہے, اس کے اندر اس کا پروسیس ہے, پروبیشنری پیریڈ ہے, سیلری پرکس ہیں. آہستہ آہستہ آپ ترقی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم ترقی کر دیں. تو یہ اس میں جو انیشل بھرتیاں کی گئیں وہ بالکل میرٹ پر کی گئیں, اور اس کے کوالیفیکیشنز ایٹ دی ریلیونٹ ٹائم کے مطابق کیا گیا. مگر نواز گورنمنٹ آئی اور انہوں نے کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا. اسی طرح دوبارہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے دوبارہ انڈکشنز کی, وہ بھی اسی طرح اڑ گئیں. تو یہ بہت سارے لوگ تھے جو آج آپ کے سامنے بھی ہیں. 16,500 فیملیز ہیں جو اس سے افیکٹڈ تھیں. تو یہ لوگ, پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن لڑا اس سلوگن پر کہ جو پولیٹیکلی غلط طریقے سے لوگوں کو فائر کیا گیا ہے, جن کو بغیر کسی وجہ کے نواز گورنمنٹ نے صرف اس وجہ سے باہر نکال دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے دورانیے کی بھرتیاں تھیں, ان لوگوں کو بحال کرنے کا پیپلز پارٹی نے سلوگن بنایا. اور اس سلوگن پر پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیتی 2008 کا. اور جب پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی تو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو پورا کرنا تھا, کہ جس طرح 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھرتیاں جن کی ہو گئی تھیں ان کو بغیر کسی جانچے پڑتال کیے, بغیر کسی معیار کے نکال دیا گیا, بغیر کسی وجہ کے, اور وہ بھی غیر قانونی. وہ غیر قانونی طریقے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے 16,000 بندے کو نکال دیا. سارے ڈپارٹمنٹس کو انسٹرکٹ کر دیا کہ جی ان کو فارغ کر دو. اور انہوں نے ایک ہی دن میں, جس دن ان کو آرڈر آیا اگلے دن ڈپارٹمنٹس نے, کیونکہ نئی حکومت آ چکی ہوئی تھی, انہوں نے فارغ کر دیا. اب یہ کلچر بڑا غلط ہے سرکاری اداروں میں یا جو سرکاری کوآپریشنز ہیں ان میں. اگر ایک حکومت میرٹ پر کر رہی ہے بھرتیاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری حکومت آ کر ان کو نکال دے. مگر کیونکہ ادھر 16,500 بندوں کے ساتھ یہ ہوا, اس لیے پیپلز پارٹی نے الیکشن ہی سلوگن پہ لڑا کہ ہم ان کو واپس ریسٹور کریں گے. جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس لیے زیادتی ہوئی ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے ووٹر تھے, تو یا ہم نے ان کو بھرتی کیا تھا. تو اس کی بیسس پر پیپلز پارٹی نے اس دورانیے میں 2009 میں ایک آرڈیننس نکالا, سیکٹ امپلائیز 2009 کے نام سے, ری انسٹیٹمنٹ آرڈیننس 2009 کے نام سے یہ آرڈیننس نکالا. اور اس میں وہ لوگ جو کہ اس ٹینیور پر میاں نواز شریف کے دورانیہ میں نکالے گئے یا اس سے پہلے کیئر ٹیکر کے دورانیے میں نکالے گئے, ان لوگوں کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھیں کہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں فار ریسٹوریشن, اور انہوں نے اس ریویو بورڈ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اگر یہ کرائٹیریا میں فٹ آ جائیں گے تو یہ پھر یہ ریسٹورڈ ہیں. اور اس تحت بہت سارے ملازمین ریسٹور ہوئے. کتنے انداز؟ یہ 16,500 لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, جو کہ تقریباً سبھی ریسٹور ہوئے 2009 کے آرڈیننس. نہیں, یہ سب نہیں ریسٹور ہوئے. ان میں سے کافی لوگ ریسٹور ہوئے. جو رہ گئے انہوں نے پھر جا کر اس وقت کی حکومت سے شور مچایا کہ جی ہم رہ گئے ہیں, ہم نے اپلائی نہیں کیا تھا, ہم اس میں ریسٹور نہیں ہوئے. یہ آرڈیننس دوبارہ آیا. پھر 2010 تک یہ 4 دفعہ آرڈیننس دوبارہ آیا, جس میں لوگ ریسٹور ہوتے رہے,
کچھ لوگ ریسٹور ہوتے رہے. اینڈ میں کیونکہ 18ویں ترمیم آ گئی تھی, 18ویں ترمیم میں آرڈیننس ایک ہی دفعہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی, تو یہ کیونکہ 4 دفعہ ہو ایکٹ آ گیا, پھر یہ ایکٹ آ گیا. اس ایکٹ نے اس آرڈیننس کو تحفظ دیا تھا؟ اس نے ان کو بالکل تحفظ نہیں دیا. اگر تحفظ دیا بھی ہوتا تو شاید یہ ججمنٹ ہمیں افیکٹ کرتی جو انڈر ریویو ہے, مگر اس نے بالکل ہمیں تحفظ نہیں دیا, اور اس نے بہت ساری چیزیں اوپن کی اور زیادہ کھولیں, پیریڈ بڑھا دیا, 99 تک کر دیا 96 سے, اور اسی طرح اور چیزیں. اس کے 22 سیکشن تھے, اس کے 12 سیکشن تھے, بڑا اس میں 1 اسٹیپ پروموشن کی ڈال دیے, اسی طرح پرکس کی ڈال دیں. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ریسٹور ہو گئے جو کرپشن کے چارجز میں بھی فارغ ہوئے ہیں. آرڈیننس تو ایک عارضی قانون سازی ہوتی ہے, اور آرڈیننس اگر لیپس ہو جائے تو اس دوران جو فائدہ اٹھائے جا چکے ہوتے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جی, میری استدعا یہ تھی کہ آرٹیکل 264 آف دا کانسٹیٹیوشن ایز اٹ ناؤ اسٹینڈز ریڈ ود سیکشن 6 آف دی جنرل کلازز ایکٹ پروٹیکٹس whatever has happened during the period of the ordinance, اور اس میں لوگوں کو نوکری پہ ریسٹور کیا گیا, اور یہ ریسٹوریشن ایک غیر قانونی جو ان کو طریقے سے نواز گورنمنٹ نے نکالا تھا اس کے خلاف یہ آرڈیننس سے ریسٹوریشن ریلیف دی گئی. اور میرا استدعا یہ تھی کہ بینیفیشل لیجسلیشن ہے, یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے, 16,500 لوگ ہیں جو کہ نیسیسریلی پیپلز پارٹی کے ووٹر نہیں ہیں, کہ اس دور میں انڈکٹ کیے گئے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساروں نے عمران خان کو ووٹ دیا اس الیکشن میں. ان کو نہ نواز گورنمنٹ نے نکالا, نہ ان کو اس کے بعد پی ٹی آئی نے نکالا. ایک ججمنٹ آئی جس پہ ایکٹ میں جو کہ غیر کچھ ایسی شکیں موجود تھیں جو کانسٹیٹیوشن سے متجاوز تھیں, ان کو ہٹایا وائڈ ایب انیشو ڈکلیئر کیا گیا. اس ایکٹ کی آڑ میں آرڈیننس والوں کو فائر کرنا ایک میلا فائڈ اقدام تھا. یہ اختیار ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے کہ وہ ججمنٹ کی انٹرپریٹیشن میں چیزیں ایڈ کر دے. ججمنٹ نے 2010 کا ایکٹ وائڈ کیا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹس وائڈ کی ہیں. میں ایک بندہ ہوں, میں 2009 میں اپوائنٹ ہوا ہوں, 2010 میں ایکٹ آیا ہے دسمبر میں. آپ مجھے ایک سلیش آرڈیننس لکھ کر 2009 لکھ کر فائر کر سکتے ہو. یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا ججمنٹ میں آرڈیننس کا بھی ذکر تھا؟ بالکل ذکر نہیں تھا. ججمنٹ کا جو لیو گرانٹنگ آرڈر ہے اس کا بھی میں نے پڑھ کر سنایا, اس میں ذکر نہیں تھا. اور جو ججمنٹ کے آپریٹو پیراز ہیں, پیرا 58 سے لے کے 61 تک, اس میں آرڈیننس کا ذکر نہیں ہے, ایکٹ ہی کا ہے. اور ایکٹ پیرا 61 میں کانسیکوینس بھی دیا گیا ہے کہ اس ججمنٹ کا افیکٹ یہ ہوگا کہ یہ ایکٹ آج سے ختم, اور لوگ اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے جو ایکٹ سے پہلے تھی. سو ایکٹ سے پہلے کی پوزیشن میں آئے میرے جو پٹیشنر تھے, ہمارے جو ساتھ آئے تھے لوگ, وہ لوگ سارے ری انسٹیٹڈ امپلائیز تھے. لہٰذا میری استدعا یہ تھی کہ یہ رہیں گے. اس پر کورٹ نے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر سپریم کورٹ 16,000 ملازمین کو 2010 کے قانون کو غیر آئینی قرار دے کے ان کو برطرفی برقرار بھی رکھتی ہے, تو اس کا مطلب ہے جو آرڈیننس والے ملازمین ہیں وہ بحال ہو جائیں گے اپنی جاب پہ اگر کرتی ہے. دیکھیں اس میں ایک بڑی سمپل سی بات ہے. بہت ساری پٹیشنز چل رہی تھیں, بہت عرصے سے چل رہی تھیں بیفور دا سپریم کورٹ, جو آج ادھر آپ کے سامنے ہیں. اس میں ایکٹ کے لوگوں کے خلاف لوگ آئے. کچھ لوگوں نے کہا ہمیں ایکٹ کا بینیفٹ نہیں دیا گیا, لہٰذا ہمیں بھی ایکٹ کا بینیفٹ. جو آرڈیننس میں آئے تھے نہیں, ہاں یہ بھی تھے کچھ لوگ جو آرڈیننس میں آئے, انہوں نے کہا جی ایکٹ میں اضافی بینیفٹس ہیں, یہ ہمیں دے دیں. کچھ لوگوں کو نہیں دیا گیا, آرڈیننس میں بھی نہیں دیا گیا, انہوں نے کہا اچھا جی اب مجھے ایکٹ میں بینیفٹ دے دیں. کچھ اسی طرح لوگ تھے, انہوں نے کہا جی یہ جو آرڈیننس میں ریسٹور ہوئے ہیں انہوں نے میری سینیورٹی افیکٹ کر دی ہے, تو یہ غیر قانونی ہے, اس کے مخصوص سیکشنز. تو ہماری استدعا یہ تھی کہ پارلیمنٹ کا کام ہے, لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ لیجسلیٹ کرنا, قانون بنانا, اور عدالتوں کا کام ہے کہ یہ دیکھنا کہ کیا یہ قانون فنڈامنٹل رائٹ سے متجاوز تو نہیں ہے, اور اس کو اس حد پہ ختم کر دینا جہاں پر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے متجاوز ہیں. سو استدعا یہ تھی کہ کیونکہ اس قانون کے کو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا گیا آرڈیننس کی اپوائنٹمنٹس کو, لہٰذا ہم نہ کہیں اور کسی کورٹ میں کبھی جا سکے ہیں, اور نہ ہم کسی ہائی کورٹ میں گئے ہیں, نہ ہم سپریم کورٹ گئے ہیں. اب اس سٹیج میں ریویو میں ہمیں ایک دم آئے ہیں, اور وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی ایک ناجائز استدعا سے. ہاں سپریم کورٹ پاور رکھتی ہے قانون کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کا, اور اگر سپریم کورٹ, لیکن کیا ریویو کے اندر اب آرڈیننس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے؟ میری استدعا یہ تھی کہ سپریم کورٹ ریویو کے دائرے اختیار میں رہ کر صرف اسی ایرر کو اسی چیز کو ختم کر سکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اس کے پیچھے کے قانون کو نہیں کیا جا سکتا. اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا پرنسپل لے ڈاؤن کر دیتی ہے کہ اس طریقے سے بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے,
تو وہ پرنسپل اپلائی کرتے ہوئے آپ مزید اپوائنٹمنٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور جن کو آپ چیلنج کریں گے ان کو کم از کم موقع ہوگا بیفور دا ڈپارٹمنٹ. دو باتیں ایک کلیئر ہو گئی ہیں آپ کے آج کی ایک بڑی اہم دلیل سے, اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, اور ججز نے بھی آپ کا یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ قانون 2010 کے ختم ہونے سے ان لوگوں پہ شاید اثر نہیں پڑنا چاہیے جو 2009 کے آرڈیننس کے ذریعے بحال ہوئے. تو اگر 2009 کے آرڈیننس برقرار رہتے ہیں اور ریویو میں سپریم کورٹ ریویو کا محدود سکوپ سے باہر بھی نہیں جا سکتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کئی لوگ تو صرف آرڈیننس کی وجہ سے بچ جائیں گے اور باقی لوگ اس وجہ سے برطرف رہیں گے کہ وہ بیچارے آرڈیننس کے تحت نہیں بحال ہوئے تھے. اس میں پھر کوئی اصول والی بات تو نہ ہوئی نا, پھر تو سپریم کورٹ کو اصولی طور پہ سب کو بحال کرنا چاہیے نا, اگر آئین کی بات آتی ہے یا اصول کی بات آتی ہے. دیکھیں اس میں یہ آرڈیننس اور ایکٹ مختلف قوانین ہیں. نہیں میں سمجھ گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں اصول تو پھر باقی نہیں رہتا نا. 2009 میں آرڈیننس آئے, مجھے اگر ایک پریشانی تھی تو مجھے چاہیے تھا کہ میں 2009 میں اپنی بحالی کے لیے اپلائی کر دیتا. وہ 2010 میں کچھ ایکسٹرا چیزیں آ گئیں, اس سے لوگوں کو ایکسٹرا انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ مل جائے گا, تو وہ انہوں نے ایکسٹرا تو نہیں تھا لیکن وہ ایک لیجسلیشن تھی, کمپریہنسو بھی تھا, اس میں 22 سیکشن تھے, اس میں 12 سیکشن تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں امپلائمنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا, اس میں اگر ادارہ کوئی پولیٹیکل پریشر میں آ کر بھرتی کرتا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ کرتا ہے اور اس امپلائی وہ اس ادارے میں 10-11 سال کام کر دیتا ہے, ساری زندگی اپنی اس ادارے میں لگا دیتا ہے, تو ہم عدالتوں کے پاس ریلیف کے لیے آتے ہیں. یہ ریٹ پٹیشنز ہیں, اس میں عدالتیں مرسی کا پہلو دیکھتی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عدالتوں کو اسسٹ کریں کہ یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ان کے اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان کے میڈیکل بلز ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شک کے تھرو ریلیف دلانے میں کامیاب ہوں. ہم نے آج یہ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. باقی کورٹس جو ہیں وہ بالکل اختیار رکھتی ہیں, ایک غیر قانونی بھرتی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو بغیر ایک کرائٹیریا کے بھرتی نہیں کرنا چاہیے. جب ہو جائے تو غیر قانونی طریقے سے نکالنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ شہباز علی خان کھوسا, بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ اب جب کہ آرڈیننس کے اور قانون کے بیچ فرق بظاہر کچھ سامنے آ رہا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں دیا سپریم کورٹ نے, فیصلہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا, پہلے بھی 20 ماہ بعد جب فیصلے آئے تو کچھ اور ہی نکلا. تو مگر ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ ایک تکنیکی اور قانونی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کے نظر ثانی کی سماعت کے دوران کہ جو آرڈیننس کے ذریعے لوگ بحال ہوئے تھے وہ 2010 کے قانون کے ختم ہونے سے ان کو برطرف نہیں کیا جا سکتا تھا. بظاہر ایک رکاوٹ ہے جس کو اب سپریم کورٹ نے نظر ثانی کے مرحلے پہ اب عبور کرنا ہے. اور اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آرڈیننس والے بحال رہیں گے, تو پھر صرف تکنیکی اعتبار سے آرڈیننس والوں کو بحال کرنا اور باقیوں کو صرف تکنیکی وجہ سے برطرف رکھنا, یہ بھی سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا, کیونکہ نظر ثانی کی سماعت کرتے وقت سپریم کورٹ کچھ اضافی دلائل کے ساتھ اپنا فیصلہ برقرار نہیں رکھ سکتی. سپریم کورٹ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے نیچے والا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں. اگر غلطیاں ہیں تو فیصلے کو ختم ہونا چاہیے, اور اگر کوئی خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو سپریم کورٹ نظر ثانی کے مرحلے پہ دور نہیں کر سکتی. ایڈوکیٹ صاحب ونس اگین بہت شکریہ. اسناد ملک صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک بظاہر ایک بڑا تکنیکی معاملہ ہے, مگر اس تکنیکی سوال کا فائدہ تو تمام 16,000 ملازمین کو پھر مل سکتا ہے نا, کیونکہ پھر اس میں اصول تو نہیں رہا, پھر تو اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا نا, اور آدھے بحال ہو جائیں گے اور آدھے اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ 2010 کے قانون کے تحت بحال ہوئے تھے. میرا خیال ہے مطیع اللہ جان صاحب یہ اس میں بھی بحال نہیں ہوں گے, اگر بحال ہوں گے تو سارے ہوں گے, کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں آرڈیننس کی, یہ آرڈیننس جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا سٹانس ہے کہ جی یہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو غلط کیا گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے. دوسرا جو لیٹسٹ فاد ملک کی ججمنٹ ہے ثاقب نثار صاحب کی, لیکن ابھی اٹارنی جنرل نے تو ایسی بات نہیں کی ابھی تک. یہ جو ابھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, وہاں ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو, اچھا وہ ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ تو سوئی ناظرین گیس نے بھی اپنا ویو اٹارنی جنرل سے اڈاپٹ کر لیا. دیکھیں ہائی کورٹ کیسے کرے گی کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے لیٹسٹ 2018 کی, جب آرڈیننس لیب
لیپس ہو جائے گا تو اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. نہیں یہ تو یہ کہا گیا ہے آئین کا ولد ہے لیکن فواد ملک کی ججمنٹ لیٹسٹ ججمنٹ ہے پی ایم ڈی سی کی, ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے جو اصل چیز آڑے آئے گی. اصل جو لگ رہا ہے کہ عدالت چاہ رہی ہے کہ تاکہ یکدم جو ہے پروٹیسٹ نہ ہو, یہ معاملہ سیدھی بات ہے. جو اپروچ لگ رہی ہے وہ اپروچ بڑی اسٹرکٹ لگ رہی ہے عدالت کی طرف سے. ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں رستہ نکالا جائے, جس طرح رستہ ملک ریاض کے بیریئر ٹاؤن کو ریگولائز کرنے کے لیے کیا گیا, گرینڈ حیات کو ریگولائز کرنے کے لیے کیا گیا, آرمی چیف کے معاملے میں 6 مہینے دیے گئے ان کو قانون تھا ہی نہیں اور کہا گیا بنا لو. ہاں اس کے علاوہ باقی جو بات ہے کہ جی سفارش پاکستان میں کون سے کہاں جو ہے سفارشیں نہیں ہوتی, ججز سفارش پہ نہیں ہوتے. ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہ ان کی لسٹ دیکھے کہ کس کس جج کے جو ہے چیمبرز کے لوگ تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے, لیکن کیا ان کو ریفر نہیں کیا گیا؟ یہاں پہ تو ججز جو ہیں میرٹ پہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں کمیشن کی طرف سے, اور 3 مہینے 6 مہینے بعد کہتے ہیں ناٹ کنفرم, اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ, اور دوسری بات جو 1.5-2 سال سے جو جورسپروڈنس سوال ہو رہی ہے, وہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سب جو ایلیٹسٹ کا جب معاملہ آتا ہے وہاں پروٹیکشن ملتی ہے, چاہے وہ گرینڈ حیات ہے چاہے وہ دوسرا معاملہ ہے بیریئر ٹاؤن کا. لیکن جب لوور مڈل کلاس کی بات آتی ہے تو جب وہاں نصرہ ٹاور بھی گرایا جاتا ہے, وہاں جو ہے وہ گجر نالہ کی کہ جی جو لوگ ہیں وہ قابض ہیں ان کو بھی گھر بے گھر کر دو, اور ابھی جو 16,000 لوگ ہیں. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے وہ رستہ نکالے, جس طرح آرمی چیف کے معاملے میں نکالا گیا کہ 6 مہینے دیے گئے. چلیں بہت شکریہ حسنات ملک, سینئر جرنلسٹ. مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو 16,000 ملازمین کی جو برطرفی کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, اس میں اور بہت سارے نقائص ہیں جن کی اٹارنی جنرل نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں نشاندہی کی ہے. اور سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اس کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کا موقع ملے تو اس کے اندر مزید دلائل ڈال کے اپنے فیصلے کو برقرار رکھے. سپریم کورٹ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے فیصلے میں کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو غلطیاں دور کرنے کی نظر ثانی کے مرحلے پہ اجازت نہیں ہوتی. یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی بڑے سے بڑے ملزم کا مس ٹرائل ہو جائے تو وہ ملزم کو بینیفٹ دے دیا جاتا ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ مزید ایویڈنس لایا جائے. اسی لیے نظر ثانی کے مرحلے پہ سپریم کورٹ کے قواعد نیا ثبوت نئے شواہد لانے کی اجازت نہیں دیتے, نہ ہی آپ اپنا وکیل تبدیل کر سکتے ہیں, اور روایتی طور پہ وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نظر ثانی کہتے ہیں. اگر نظر ثانی کو بھی اپیل بنا کے نئے شواہد نئے دلائل اور پہلی دفعہ اٹارنی جنرل کو بلا کے بھی سن لیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو پہلے خامیاں تھی وہ اب سپریم کورٹ نظر ثانی میں دور کر کے اپنے فیصلے کو برقرار رکھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں اتنا اخلاقی اور اتنا